اپنا دیدار کرنے کے لیے شب معراج کا واقعہ کو پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر جب لہو لہان ہو گئے، اوباشوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کر دی اور آپ زخمی ہو گئے، اللہ نے آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کا اکرام کے لیے، آپ کی تعظیم کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو شب معراج میں اپنے پاس بلایا، اور قرآن کہہ رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ جیسے تیر کے دو کمان آپس میں مل جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ویسے ہی اللہ تعالی کے قریب ہو گئے اور دیدار کیا۔ اور تحفے میں کیا لے کر آئے؟ 5 وقت کی نمازیں، حالانکہ ملی تھی 50 وقت کی نمازیں، لیکن دیگر انبیاء کرام کی سفارشات پر اللہ کے نبی جاتے رہے اور کم کراتے کراتے آخر میں 5 وقت کی نمازیں بچی۔ آپ نے فرمایا اب نہیں جاؤں گا، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ وہ 5 وقت کی نماز بھی یہ امت پڑھنے سے قاصر ہے۔ دائرۃ المعارف ویکیپیڈیا کی رپورٹ ہے کہ پوری دنیا کے اندر 12 سے 13% مسلمان ہی صرف نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز اتنی ضروری ہے۔ اس زمین پر اللہ نے زکوٰۃ کو نافذ کیا، اسی زمین پر اللہ نے قرآن کے اندر حکم دیا زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو۔ لیکن جب نماز کی باری آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے پاس بلایا ہے، راتوں رات بیت المقدس میں امامت کروائی ہے، اور پھر وہاں سے اپنے پاس بلایا ہے، 7 آسمان چیر کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر سوغات میں آپ نے 5 وقت کی نمازیں لائی جو اس امت سے نہیں پڑھی جا رہی۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن تو بے حیائیوں سے روکتا ہے، نماز برائیوں سے روکتا ہے۔ محترم بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کے الفاظ سنیں۔ جب مسلمان جہنم میں جائے گا تو غیر مسلم اور جو اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ مشرک سوال کرے گا۔ قرآن کی الفاظ سنیں، ما سلککم فی سقر، ارے تم تو مسلمان تھے، ارے تم تو کہتے تھے میں مومن ہوں، جہنم میں کیسے آ گئے؟ جواب سنیں، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ لیکن پہلے نماز کا ذکر کیا گیا۔ اتنی بڑی سوغات جسے آج امت بھول بیٹھی ہے۔ اللہ تعالی نے نماز مومنوں کو اس لیے عطا کیا تاکہ اس نماز کے ذریعے اللہ کی محبت حاصل ہو، اللہ کی قربت حاصل ہو، اللہ سے نزدیک ہو، اور بندہ اپنا ہر غم بھول کر اللہ تعالی کا پیارا بن جاوے، چہیتا بن جاوے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو جمعے کے اندر بھیڑ آئی ہے یہ باقی وقت میں کہاں نظر آتی ہے؟ ابھی آپ دیکھیں گے عصر کی نماز میں ایک صف نماز۔ تو اس طرح سے جب مسلمان اللہ کا باغی ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا پکڑ بھی اسی طرح سے اس پہ آتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں۔ کسی قیمت پہ آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو جب مسجد سے اذان دے دی گئی تو اللہ کے سامنے جا کر سر جھکا دے گا اور مسجد کے اندر سجدوں میں سر رکھ دے گا، یا اللہ میں تیرا غلام، میں تیرا خادم۔ یہ ہوتی ہے فرما برداری، یہ ہوتی ہے اطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی کیا ہم نے آپ کے نام کا تذکرہ پوری دنیا میں بلند نہیں کر دیا؟ قیامت تک بلند رہے گا۔ یہ وہ اذان ہے جو سب سے پہلے فجر کے اندر انڈونیشیا سے شروع ہو کر بنگلہ دیش اور افریقہ ہوتا ہوا، انٹارکٹیکا ہوتا ہوا، یورپ میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس روئے زمین پر ایک سیکنڈ بھی باقی نہیں ہوتی جس کے اندر اذان نہ گونجتی ہو، اور اس میں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کامیابی۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اپنے نام کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو جوڑا، پھر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی آپ کی تعریف کو، نام کو پوری دنیا میں بلند کر دیا ہے، آپ خوش ہو جائیں۔